کیوں نہیں سمجھتے؟ اس میں ٹانگ مت اڑاؤ. تو میں کہاں سے بات لے کے چلا تھا, کیا کر رہا تھا؟ ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا, دیکھو قرآن کہتا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, بہت سے لوگ ایسے ہیں دنیا میں ان کی کوششیں ضائع ہو جائیں گی. تو اس کا اس سے پتہ چلتا ہے کوشش انہوں نے بہت کی ہے لیکن ضائع ہو جائیں گی. اور وہ یہ سمجھ بھی رہے تھے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں. تو اب میں اس کی مثال دے رہا تھا. اس کی دنیا میں ایسے مثال ہوگی کہ آپ نے اپنی صحت بنانے کے لیے صبح شام محنت محنت محنت, پاگلوں جیسی محنت کر لی آپ نے. آپ سمجھ رہے ہو کہ میری صحت بنے گی, لیکن آپ نیند نہیں لے رہے پراپر, کھانے پہ آپ کنٹرول نہیں کر رہے. تو بتاؤ یہ صحت مزید یعنی مزید بنے گی یا بگڑے گی؟ مزید اور بگڑ جائے گی اور خراب ہو جاؤ گے. تو جیسے دنیا میں ہوتا ہے تو خراب کیوں ہوگا؟ آپ سے جب کوئی پوچھے, اب آپ گئے ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس, ڈاکٹر صاحب میں نے اتنی محنت کی, ہم نے تو سنا ہے محنت سے انسان کو پھل ملتا ہے, میں نے تو صحت کی اتنی محنت کی مگر میں تو گھٹنے بیٹھ گئے میرے, تو میں تو مر رہا ہوں, اور میں نے نیت بھی صحیح تھی, میں اس کو صحیح سمجھ کے کرتا تھا. تو ڈاکٹر کیا کہے گا؟ تم نے خود سے کیسے فیصلہ کر لیا کہ یہ محنت کا رخ صحیح ہے؟ یہ کسی ایکسپرٹ سے پوچھنا چاہیے, ڈاکٹر سے پوچھنا چاہیے تھا. خود سے فیصلہ کر لیا مجھے جو بخار ہے اس دفعہ ملیریا لگ رہا ہے, خود سے فیصلہ کر لیا مجھے جو بخار ہے وہ گرمی کا بخار ہے, خود سے فیصلہ کر لیا کہ مجھے جو خارش ہو رہی ہے یہ دوسری شادی, استغفر اللہ, یہ جو ہے بہت سو کو دوسری شادی کی بھی شروع ہو گئی ہے, مجھے جو خارش ہو رہی ہے یہ جو ہے مچھر کے کاٹنے سے ہے. ابے خود سے کیسے؟ آپ کسی ایکسپرٹ سے پوچھو, وہ بتائے گا آپ کو. بعض لوگوں کو چکر آ رہے ہیں, خود سے فیصلہ کر لیا کہ میرا بی پی بڑھا ہوا ہے, حالانکہ ہو سکتا ہے لو ہو, اب اس میں نمک پی رہا ہے تو مرے گا اور زیادہ. بھائی خود سے فیصلہ کر لیا یہ ہے, خود سے فیصلہ کر لیا یہ ہے, تو یہ نہیں ہوتا. تو جیسے دنیا میں یہ نہیں ہوتا, دنیا میں ایکسپرٹ سے, ماہرین سے پوچھا جاتا ہے کہ ہماری جو اسٹرگل اور محنت اس کی سمت صحیح ہے یا نہیں. اسی طرح اللہ آخرت کی کوشش کے بارے میں بھی کہتے ہیں, جب تم آخرت کے لیے کوشش کرو گے تو خود سے فیصلہ نہیں کر لینا کہ میں بہت اچھی کوشش کر رہا ہوں. اللہ اس کے رسول تمہیں بتائیں گے, ان کی طرف سے پرمیشن ملے گی تو تھوڑی کوشش پہ بہت کچھ مل جائے گا. ان کی طرف سے اگر پرمیشن نہیں ہے تو بہت ساری کوشش پہ بھی کچھ بھی نہیں ملے گا, بلکہ بدعت کا گناہ ملے گا الٹا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس لیے اکثر میں ایک مثال دیتا ہوں, یہ جو بکرے ذبح کرتے ہیں لوگ, اچھا میرا کلپ بھی لوگوں نے ادھورا چلایا ہے کہ میں نے بکرا ذبح کرنے کو حرام کہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں بکرا تو حلال ہے, آپ کہتے ہو بکرا صرف قربانی میں ذبح کرو. عبادت کے طور پہ جانور ذبح کرنا, گوشت کھانے کے لیے نہیں. گوشت کھانے کے لیے تو کبھی بھی کر لو. بقرعید میں ہم گوشت کھانے کے لیے نہیں کر رہے ہوتے, اصل میں کس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ عبادت کے لیے, اللہ کے لیے. پھر اللہ کہتا ہے گوشت بھی کھا لو. خالی گوشت کھانے کے لیے کرتے تو ہم بے وقوف ہیں, 10-15 لاکھ کی گائے کاٹ رہے ہیں. گوشت کھانے کے لیے کرنا ہوتا تو قصائی سے بہت سستا میں مل جاتا ہے, کٹے کا گوشت مل جاتا ہے. کٹے کا, کٹا ہی بولتے ہیں نا, کٹے کا, کٹوں کا یا پتہ نہیں کٹے کا. وہ جو جانور, کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں بقرعید کے جو بڑے فینسی لگتا ہے کہ یہ پالنے کے لائق ہیں, ان کو ذبح کرتے ہوئے رونا آ رہا ہوتا ہے. کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں اس کو کاٹ دو, آدمی کہتا ہے اس کو جلدی سے کاٹو, کہتے ہیں کٹوں کا مال ہے, کٹوں کا. تو ہم گوشت کے لیے تھوڑی کرتے ہیں, یہ ہم کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے. اسی طرح جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو بکرا ذبح کرتے ہیں, یا تو دم کے طور پر ہوتا ہے, ہم سے حج میں کوئی غلطی ہو گئی تو کفارے کے طور پہ بکرا کاٹا جاتا ہے, وہ صدقہ کرنے سے وہ کفارہ پورا نہیں ہوگا. یا ہم دم شکر کہ حج عمرہ ایک سفر میں کر لیا, حج قران یا حج تمتع, تو شکر کے طور پہ بکرا کاٹا جاتا ہے, اس کا گوشت کھانے کی اللہ نے اجازت دے دی, تو وہ بھی بکرا, دمبا, گائے یہ کاٹا جائے گا. اسی طرح بچہ پیدا ہوتا ہے عقیقے کے طور پر, تو یہ بھی گوشت کے لیے نہیں ہے, یہ اصل میں کس کے لیے ہے؟ شکرانے کے لیے. شکرانے کے لیے ہم جانور کاٹتے ہیں. پھر اللہ نے کہا چلو کاٹ دیا تو اب کھا لو اور کھلاؤ. جب ہم حج میں ہم سے کوئی احرام میں غلطی ہو گئی, اس غلطی میں اللہ نے کہا بکرا کاٹو, تو اللہ نے کہا کاٹو, کھاؤ نہیں, غریبوں کو کھلاؤ. وہ کھا نہیں سکتے آپ. لیکن حج میں عمرہ اور حج ایک ساتھ کر لیا, شکرانے کا بکرا کاٹا, تو اللہ نے کہا دم والا بھی میرے لیے, یہ والا بھی میرے لیے, لیکن اس کا تم کھا سکتے ہو. اس طرح بقرعید میں جب ہم بکرا کاٹتے ہیں, اللہ نے کہا یہ میرے لیے گوشت کھا سکتے ہو, اگر اللہ اجازت نہیں دیتا تو ہم نہیں کھاتے. تو یہ 3 موقع ایسے ہیں
جن میں بکرا کاٹنا، دمبا کاٹنا، گائے کاٹنا، اونٹ نہر کرنا عبادت کے طور پر ہے، ثواب کے طور پر ہے. اس کے علاوہ چوتھا کوئی ایسا موقع نہیں ہے جہاں بکرا کاٹنے پہ کاٹنے کا کوئی ثواب ملے گا. اس لیے میں کہتا ہوں صدقے کے بکرے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. صدقے کا آتے ہیں اس کا، بھائی ویسے ہی گوشت خرید کے کھلا دو، وہ سستا پڑے گا، راشن ڈال دو، پیسے دے دو. یہاں لوگوں کا نظریہ خراب ہے، وہ کہتے ہیں نہیں خون گرے گا تو بلائیں ٹلیں گی. نا 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 نا، یہ وہ کوشش ہے جو آپ کی اپنی طرف سے ہے. قرآن و سنت میں ہمیں بکرا کاٹنا کوئی عبادت اس کو نہیں قرار دیا. 100 بکرے بھی کاٹ دو گے کچھ بھی نہیں، بدعت کا گناہ ملے گا. اگر ثواب سمجھ کے کاٹ رہے ہو بدعت کا گناہ ملے گا کہ کیوں کاٹ رہے ہو. اب بتاؤ لوگوں کے گھر میں بلائیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں تو بکرے کاٹتے ہیں کہ نہیں کاٹتے؟ وہ کہتے ہیں بکرے کاٹیں گے تو بلائیں ٹلیں گی. کیوں ٹلیں گی بھائی؟ یہ اللہ نے کہا ہے. بلائیں لانے والا کون؟ بولو نا اللہ. تو ٹالنے والا کون؟ اللہ. تو اللہ نے کہا صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں، بکروں سے کہیں بھی نہیں کہا. تو صدقہ کرو، پیسے دے دو غریب کو، وہ سستے میں ہے. اور اس میں غریب جو چاہے گا کر لے گا. راشن ڈلوا دو اس کے گھر میں، آلو پیاز ٹماٹر ڈلوا دو، دالیں ڈلوا دو، جس کی زیادہ ضرورت ہے، جو روز کھانا. بکرا تو ایک ٹائم کھا کے ختم کر دے گا وہ. تو یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے. تو اس لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں بہت ساری کوششیں کی اور وہ سمجھتے رہے کہ ہم صحیح ٹریک پر ہیں. اب دیکھو ہندو جو مندر میں جا کے عبادت کرتا ہے اس کی نیت بھی بھگوان کو خوش کرنے کی ہے، ساری زندگی خوش کرتا رہے لیکن بھگوان اس سے خوش بولو نہیں ہوگا. وہ کہا کہ کیا دلیل ہے کہ تم نے ان بتوں کو میرے ساتھ شریک کر لیا، ان کے سامنے کیوں جھک رہے ہو؟ کیا لگتے ہیں تمہارے بھائی؟ کرتے رہو کوششیں ساری زندگی، کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا، بار برباد ضائع. مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ دیکھو جوا کھیلتے تھے اور جو بھی جوئے میں رقم جیتتا، جیسے فار ایگزامپل سب نے 1000 روپے ملائے 10 بندوں نے، تو 10,000 روپے ہو گئے. جو جوا جیتے گا اس کو کتنے مل جائیں گے؟ 10,000. تو وہ کیا کرتا تھا؟ اب غریبوں کو کھانا کھلاتا تھا. اس سے عربوں میں سخاوت تھی نا بھائی، غریب کو کھانا تو کھلانا ہے. ہر شخص چاہتا تھا میں کھلاؤں، پیسے ہوتے نہیں تھے یار، 1000 روپے میں کیسے کھلاؤں. جذبہ بہت اچھا تھا. کہتے چلو جوا کھیلتے ہیں، جو جیتے گا وہ کھلائے گا. جیت جاتا تھا یہ کھلاتا تھا. اللہ نے اس کے بارے میں کہا 100 کیا، یعنی مفہوم قرآن و سنت کا اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. اس طرح تم 100 نہیں 1 کروڑ لوگوں کو بھی کھلاؤ گے بیکار. کوئی نہ صرف یہ کہ ثواب نہیں ملے گا، حرام کمانے کا گناہ، جوا کھیلنے کا گناہ. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس پلید. اللہ کی نظر میں پلید کہلاؤ گے، جواری کہلاؤ گے. کیا کہلاؤ گے؟ جواری، سٹے باز، جواری، پلید، ناپاک. کیسے کیسے نام دیے اللہ نے جواریوں کو جو جوا کھیلتے ہیں. حالانکہ وہ محنت کر کے کیا کر رہے ہیں؟ غریبوں کو کھلا رہے ہیں. محنت بھی ہو رہی ہے، نیت بھی ان کی اچھی ہے. لیکن بھائی بات یہ کہ آپ نے پہلے پوچھا تو ہے نہیں کہ خدا اس عمل سے خوش ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کامیابی کے لیے 2 چیزوں کا ہونا بہت ضروری، چاہے دنیا کی کامیابی ہو چاہے آخرت کی کامیابی. نمبر 1 محنت، نمبر 2 پلاننگ. محنت ہو پلاننگ نہ ہو بیڑا غرق، پلاننگ ہو محنت نہ ہو بیڑا بولو غرق. اب پلاننگ میں کیا چیز آتی ہے؟ محنت تو خود ہی کرنی پڑے گی. پلاننگ میں آتی ہے سب سے پہلے جب بھی آپ کسی کام کی، مثال کے طور پر آپ نے ایک ہدف بنایا میں نے پیسہ کمانا ہے. یہ میں اس لیے مثال دیتا ہوں کہ اصل ہدف ہمارا ہونا چاہیے جنت میں جانا ہے. لیکن مثال پیسے کی دو نا تو فوراً سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے. جنت میں بھی اسی طرح ہی جائے گا آدمی. تو پلاننگ کا کیا مطلب؟ بھائی کم سے کم محنت میں زیادہ سے زیادہ کیسے کمایا جا سکتا ہے، کم سے کم محنت میں زیادہ سے زیادہ کیسے کمایا جا سکتا ہے. اور پلاننگ میں سب سے پہلا جو جزو ہے نا پلاننگ کا وہ ہے مشورہ. ان لوگوں سے مشورہ لینا جو اس کام کے ایکسپرٹ ہوں، ان لوگوں سے مشورہ. سب سے پہلی بات مشورہ ہو. مشورہ کن لوگوں سے ہو؟ جو اس کام کے ایکسپرٹ. نمبر 3 بلکہ
ایکسپرٹ ہونا بھی کافی نہیں ہے, آپ کے ساتھ مخلص بھی ہوں, کیونکہ آپ نے کسی نے دودھ کی دکان کھولی ہوئی ہے, آپ مشورہ لے کے اسی کے پڑوس میں دودھ کی دکان کھول رہے ہو, وہ آپ کو اچھا مشورہ دے گا؟ کیا کہا بھائی کم بخت تیری چل گئی, میرے تو بیٹھا گیا بٹا. تو آپ بے وقوف ہو, آپ اس سے مشورہ کیوں لے رہے ہو؟ آج ہی ایک بندہ آیا, سسر کو پیسے دیے ہوئے اس نے بزنس کے لیے, شاید بیٹھے ہوئے ہو یہیں پہ, بزنس کے لیے پیسے کس کو دے دیے؟ اپنے سسر کو. برباد. اب لڑائیاں گھر میں چل رہی ہیں, پھڈے یہ میرے پاس ہے. میں نے کہا تم میرے بیان اتنا عرصہ سے سن رہے ہو, تمہیں یار ابھی تک اتنی سمجھ نہیں آئی کہ کاروبار کے لیے کسی کو پیسے دینے والا بڑا بے وقوف اور جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بے وقوف. ایک دفعہ میں نے یہ بات بتائی, جو کسی کو پیسے دیتا ہے نا اس زمانے میں کاروبار کے لیے بڑا بے وقوف, اور جو لے کے واپس کر دے اس سے بڑا بے وقوف. تو کسی نے مجھے کہا کہ یہ تو غلط بات ہے, لے کے واپس کرنے والا اس سے بڑا بے وقوف کیوں؟ وہ تو شریعت میں واجب ہے. میں نے کہا جس کو ہماری بات سمجھ میں نہ آئے نا وہ ان دونوں سے بڑا بے وقوف. میں نے کہا تو ان دونوں سے بڑا بے وقوف ہے. اب سمجھ میں آ گیا؟ جو اس زمانے میں کسی کو پیسے دے بے وقوف, جو لے کے واپس کر دے اس سے بڑا بے وقوف, اور جس کو یہ مثال سمجھ میں نہ آئے وہ ان دونوں سے بڑا بے وقوف. ان دونوں سے بڑا بے وقوف. بھائی ہر چیز کا ایک مطلب ہوتا ہے, اس مطلب کو اگر سمجھانا شروع کر دیں پھر وہ مزے نہیں رہتا اس بات میں. وہ مطلب خود ہی سمجھو اس کا مطلب کیا ہے. مطلب یہی ہے کہ بھائی اگر واپس کر رہا ہے تو اللہ کے خوف سے کون واپس کرتا ہے؟ وہ اس نیت سے واپس کر رہا ہے کہ میں نے نہیں کیا تو یہ لے لے گا. ابے تو بے وقوف, تجھے کیا پتا یہ نہیں لے سکتا تھا, کہیں سے نہیں نکلوا سکتا. ہاں اللہ کے خوف سے دے رہا ہوں, ایسے تو 1-2 ہوتے ہیں نا, 1-2%, تو مارکیٹ میں ہے ہی نہیں, وہ مثال میں فٹ ہی نہیں بیٹھتے وہ لوگ. جو اللہ کے خوف سے دے رہا ہوں, تو ایسے مارکیٹ میں 1-8% رہ گئے لوگ. وہ بھی ان میں بھی آدھے وہ ہیں جو اللہ کے خوف سے دینے کا جذبہ ہوگا, کوئی تعویل کر کے کھا جائیں گے وہ, تاکہ خوف بھی ختم ہو جائے. اور جیسے وہ ہے نا, کچھ چوری کے خلاف بیان کرتے تھے ایک مولانا صاحب, تو ان کی بیوی نے کہا کہ کچھ گھر میں کھانے کو ہے, انہوں نے کہا پڑوسیوں کی مرغی چوری کر لو. اس نے کہا آپ تو اتنا چوری کے خلاف بولتے ہیں, کوئی بات نہیں, کہتے ہم شوربے سے لگا کے کھا لیں گے, مرغی نہیں کھائیں گے. تو اب جب مرغی پک گئی تو وہ انڈیل رہی ہے اور مرغیوں کو پیچھے کر رہی ہے. بوٹی کو کہہ رہے جو خود سے آئے اس کو آنے دو, انڈیلو, ہم تھوڑی نکال رہے ہیں بھائی, یہ تو خود سے آ رہی ہے. تو تھوڑا سا خوف تھا نا, تو انہوں نے یہ تعویلات کرنا شروع کر دی. تو جس نے کھانے ہوں گے تھوڑا سا خوف ہوگا, وہ کوئی فتویٰ لے آئے گا کہیں سے. تو خیر, تو اس لیے میرے بھائی دولت 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 ہر وقت یہ باتیں مت کیا کرو. کمانے سے اللہ منع نہیں کر رہا, کمانے کی محنت بھی کرو اور پلاننگ بھی کرو. ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے, کیونکہ جن کو مل گیا سالے وہ بھی مریں گے تھوڑے دن میں. تو میں بتا رہا تھا, ہم جب جامع رشید سے نکلتے ہیں, قریب میں قبرستان ہے, تو میں اپنے آپ کو خطاب کر کے بولتا ہوں, آنا کہاں ہے؟ ادھر ہی آنا. بار بار بولتا ہوں بیٹا تھوڑے دنوں کی بات ہے, زیادہ ٹائم نہیں ہے, آدھی صدی گزر گئی اور یہ اچھی گزری ہے, آگے کیا ہے؟ بڑھاپا. 4 شادیوں کی خالی باتیں رہ جائیں گی باتیں, تو آگے بڑھاپا, تو بہت جلدی ٹائم گزرتا ہے. اس لیے کسی کے پاس دولت ہے, کوئی زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی بہت خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا شکر ادا کرو, ٹھیک ہے, اللہ نے نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے یار. تو اس لیے یہ جو موٹیویشنل اسپیکرز آ رہے ہیں بیڑا غرق کر رہے ہیں لوگوں کا, ایسے طریقے سے آپ بھائی لوگوں کو ترغیب دو جس طریقے سے فائدہ ہو لوگوں کو, ڈپریشن ختم ہو. آپ ان کو محنت, اصل جو موٹیویشن دینی چاہیے وہ 2 چیزوں پہ. بھائی کوئی بھی کام کرنا ہے, محنت اور پلاننگ, اس کے طریقے آپ لوگوں کو بتاؤ کہ محنت کیسے کی جاتی ہے اور صحیح سمت میں محنت کیسے کی جاتی ہے. کوئی یوٹیوبر آ کے لوگوں کو پیسہ کمانے کی ترغیب بھی دے رہا ہے, تو بھائی ترغیب برائے ترغیب سے کچھ نہیں ہوتا, وہ پہلے سے سب کو پتا ہے پیسہ میں کیا کچھ ہے, پیسہ ہوتا ہے, سب کچھ ہو جاتا ہے پیسے سے, سارے کام بن جاتے ہیں, سب کو پتا ہے. یہ کوئی نئی نالج نہیں ہے جو آپ مارکیٹ میں لے کر آ رہے ہو. آپ لوگوں کو اگر بتانا ہے تو آپ بتاؤ ہارڈ ورکنگ کیسے کی جائے گی اور آپ کی سمت کیا ہونی چاہیے. یہ غلط طریقے ہیں, ان طریقوں سے پیسہ کمانے کی کوشش کرو گے تو نہیں آئے گا, برباد ہو جاؤ گے. ان طریقوں سے کماؤ گے تو آئے گا. یہ کام جو کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے, اور وہ بھی اتنا بتائے کہ ان طریقوں سے کرو گے تو امید ہے کہ آ جائے, نہیں آئے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ نے اپنا فرض پورا کر لیا, سب کو نہیں ملتا. تو یہ جتنی مثالیں دی جا رہی ہوتی نا, اس نے محنت کی, اس کے پاس پیسہ,
مثال ہمیشہ وہ ہوتی ہے، دیکھو جب بھی کوئی بین الاقوامی سطح پہ ریسرچ ہوتی ہے کسی میڈیسن کی، کسی خوراک کی، تو یہ نہیں ہوتا غفار بھائی کو یہ دوا کھلائی ٹھیک ہو گئے، ستار کو کھلائی ٹھیک، نہ 1,00,000 آدمیوں پہ تحقیق ہوئی، ان میں سے کتنے ٹھیک ہوئے، کتنوں کے جنازے اٹھے، اس کے بعد جا کے اس میڈیسن کو مارکیٹ میں لانچ کیا جاتا ہے. سب سے پہلے چوہوں پہ تجربے ہوتے ہیں، اس کے چوہوں پہ کہ کتنے مر گئے کتنے بچ گئے. پھر جب دیکھتے ہیں کہ چوہے سارے بچ رہے ہیں اور سب فٹ فاٹ ہو رہے ہیں، پھر انسانوں پہ آتے ہیں، انسانوں پہ تجربے ہوتے ہیں. یہ شروع میں جو شوگر کی دوا ایجاد ہوئی تھی، ہمارے فرمایا کرتے تھے اس کے چوہوں پہ تجربے ہوئے، اور زبردست کامیاب تجربوں کے بعد انسانوں پہ جب تجربے ہوئے نا، پہلا انسان ہی مر گیا جس پہ ٹیکا لگانا ٹیں، پھر وہ دوبارہ ہوا کہ مسئلہ کیا ہوا ہے. تو اتنے پروسیس سے گزرنے کے بعد میڈیسن مارکیٹ میں لانچ کی جاتی ہے، جو ویکسین لانچ کی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد جا کے ڈاکٹر ذمہ داری لیتا ہے بھائی یہ ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں پیسہ کمانے کے، اس نے کمایا، غفار نے کمایا، دیکھو کروڑ پتی بن گیا، ستار نے کمایا. ابے بھائی ایسا نہیں ہے، کتنے لوگوں نے محنت کی، اس کے بعد کتنے لوگوں کو اس کا رزلٹ ملا ہے. کل ایک مجھے کسی نے ویڈیو بھیجی، وہ ویڈیو میں بتا رہا ہے کہ یوٹیوب کے چینلوں پہ ویوز بڑھانے کا طریقہ، کہ آپ کے ویوز سب سے زیادہ ہوں. 5 سال یا 4 سال پہلے اس نے ویڈیو ڈالی تھی اور 250 ویوز ہیں اس کے. کسی نے بھیجا کہ طریقہ یہ بتا رہا ہے ویوز بڑھانے کے، واچنگ ٹائم بڑھ جائے. اپنا واچنگ ٹائم 2 منٹ بھی نہیں ہے. تو یہ ہے میرے بھائی زیادہ تر لوگ جو پیسہ کمانے کا طریقہ بتا رہے ہیں نا یوٹیوب پہ، یہ وہ ہیں جن کو خود پتہ ہی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا چلو کمانے کا طریقہ بتا کے پیسہ کما لو، شاید اس سے کچھ پیسہ آ جائے. تو اس لیے محنت بھی کرو، پلاننگ بھی کرو، اور نظر کس پہ رکھو بھائی؟ اللہ پہ. دولت رکھنا برا نہیں ہے، دولت سے دل لگانا برا ہے. لوگ علماء کے پاس پیسہ دیکھ کے کہتے ہیں یہ پیسے کے عاشق ہو گئے. نا 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 نا، آپ کو کیا پتا کہ ان سے پیسہ چھن جائے تو ان کو غم ہوگا کہ نہیں ہوگا. میں نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے، کروڑ پتی تھے، سب پیسہ ختم، کچھ بھی نہیں ہوا، پھر بھی خوش ہیں. تو جو آدمی کم ظرف ہوتا ہے نا، وہ اپنے حساب سے سوچ رہا ہوتا ہے، کیونکہ دنیا دار آدمی کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے، گاڑیوں کی، بنگلوں کی، پیسے کی. تو وہ سمجھتا ہے کہ سارے میرے جیسے ہی ہیں. کہ اس پانی میں انسان روزانہ نہاتے ہیں، تھوکتے بھی ہیں، اور بھی رپورٹیں پیش کرتے ہیں، وہ پیشاب بھی کرتے ہوں گے. یہ تو خالی انسانوں کا کہہ رہے ہیں، ہم نے کتے نہاتے ہوئے دیکھے ہیں. کتے، بھینسیں، گائیں، جس کو موقع ملتا ہے پانی میں اتر کے انجوائے کرتا ہے وہ. پھر وہ پانی آتا ہے ہمارے نلکوں میں، ہم پیتے ہیں اس پانی کو. ٹھیک ہے، ایز اٹ از نہیں آتا، گورنمنٹ اس کو فلٹر کرتی ہے. لیکن اتنی بات تو ہے نا کہ آپ جو پانی لوگوں کے پیٹ میں جائے گا، جس پانی سے لوگ نہا رہے ہیں، برتن دھو رہے ہیں، اس میں گورنمنٹ کو اتنی نگرانی تو کرنی چاہیے کہ کم از کم کتے تو نہ نہائیں اس کے اندر. تو ہم نے معلومات کی تو پتہ چلا کہ اس پانی میں پبلک کو نہانے کی پرمیشن نہیں ہے، اللیگل ہے اس پانی میں نہانا. تو اگر یہ اللیگل ہے تو جو اس کی حفاظت پہ مامور لوگ ہیں وہ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہے، تو یقیناً ان کی آمدن حرام ہوگی. گورنمنٹ کی طرف سے ان کو جو تنخواہ مل رہی ہے وہ حرام ہوگی، کیونکہ وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے اس پہ نوٹس لے، جو پانی پینے کا آ رہا ہے اس میں لوگوں کو نہانے سے منع کرے. ویسے نہائیں، جن کھیتوں سے پانی سے کھیتوں کو سیراب کیا جاتا ہے اس میں نہائیں، بھینسوں کو بھی نہلائیں، اس میں خود بھی نہائیں. نہانے سے کوئی منع نہیں کر رہا. لیکن یہ جو کراچی میں 2 بڑی نہریں آ رہی ہیں پانی کے لیے، اس میں پبلک کے نہانے پر پابندی ہونی چاہیے، کیونکہ صرف نہائیں گے نہیں، بچے تو پیشاب بھی کریں گے اس کے اندر. تو گورنمنٹ کہتی ہے ہم فلٹر کرتے ہیں. ٹھیک ہے آپ فلٹر کرتے ہیں، لیکن کوئی انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا. یہ تھوڑی کہ پیشاب کر دو پانی میں، فلٹر کر کے پلا دو کسی کو بھی. باقی وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا، کیونکہ بہتا ہوا پانی ہے، جب تک اس میں بدبو نہیں آئے گی وہ ناپاک نہیں کہلائے گا. لیکن صحت کے لیے بہرحال انتہائی نقصان دہ. اور آپ کی یہ بات بالکل درست ہے کہ گورنمنٹ کو بھی نوٹس لینا چاہیے، اور جن لوگوں کو وہاں گورنمنٹ نے متعین کیا ہوا ہے پانی کی حفاظت پر، وہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہے، تو ان کی آمدن بھی حرام ہے اور ناجائز ہے. تو یہ بات بالکل معقول ہے آپ کی. دیکھو واٹر ٹینکر جو بھر رہے ہیں نا، یہ بات ہم نے اپر لیول پہ پہنچائی ہے کہ اس کام کو، واٹر مافیا کو روکا جائے. واٹر ٹینکر ڈائریکٹ لائنوں سے پانی لیتے ہیں، پھر ایک ٹینکر مافیا ہے، یہ پانی لیتے ہیں پھر وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو جب ہماری اعلیٰ عہدیداروں سے اس بارے میں بات ہوئی، رینجرز والوں کی بات کر رہا ہوں، جو سندھ گورنمنٹ ہے اس کی بات نہیں کر رہا، تو ہمیں یہ بتایا گیا، جواب یہ دیا گیا، اب وہ جواب صحیح ہے غلط ہے وہ فیصلہ آپ خود کریں.
وہ جواب یہ دیا گیا ہے کہ سندھ گورنمنٹ لوگوں کو پراپر وے میں پانی دے نہیں رہی. کہیں پانی اتنا آ رہا ہے کہ ندیاں بہہ رہی ہیں, کہیں نل کا کھولو تو ہوا کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا. تو ہم اگر یہ ٹینکر مافیا کو بھی روک لیں گے تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ پانی پہنچنا شروع ہو جائے گا, بلکہ جن کے گھروں میں ٹینکر کے ذریعے پانی آ رہا ہے نا, وہ تو یہ آپشن بھی ان کے پاس سے ختم ہو جائے گا, وہ اس سے بھی جائیں گے, قحط پڑ جائے گا بالکل. تو جب تک یہ پانی کی لائنوں کا پورا سسٹم صحیح نہیں ہو جاتا, اور یہ گورنمنٹ کرے گی, تو جب تک یہ سسٹم صحیح نہیں ہو جاتا کہ پانی کی ڈسٹریبیوشن صحیح ہو. اس کی ایک آسان مثال دیتا ہوں. ہم نے اعلیٰ عہدے داروں سے بات کی کہ آپ اسمگلنگ کو مکمل کیوں نہیں بین کر دیتے. چوری چھپے بہت سی جگہوں پہ چھپڑ میں اسمگلنگ ہو رہی ہے اور وہاں حکومتی لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو ان کا جواب یہ تھا کہ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں ہم نے اسمگلنگ پہ زیادہ خود ہی کنٹرول نہیں کر رہے, کیونکہ گورنمنٹ وہاں خود سے تو لوگوں کو کچھ دے نہیں سکتی اور اسمگلنگ کو لیگل بھی نہیں کر سکتی. لیگل کرے گی تو دبا کے شروع ہو جائے گی. تو انلیگل کیا ہوا ہے لیکن جانے دیا ہوا ہے کہ تھوڑا بہت ہمیں بھی کھلاؤ, خود بھی کھاؤ. کیونکہ اگر بالکل روک لیا جائے گا تو وہ آٹے ڈال کے بھی نہیں رہیں گے, وہ لوگ مر جائیں گے قحط سے. تو جب تک گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے تو ہم کیا کریں. اب یہ گورنمنٹ صحیح کہہ رہی ہے, غلط کہہ رہی ہے, میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں, لیکن یہ کہا ہے. تو یہ ٹینکر مافیا کا بھی ایسا ہی ہے, اگر 100% اس کو بند کر دیا, روک دیا, تو ہمارے گھر تو ٹینکر سے پانی آ رہا ہے بھائی, پتا چلا لائن سے بھی گئے اور ٹینکر سے بھی گئے. تو ٹینکر مافیا کو بین کرنا چاہیے, لیکن اس سے پہلے لائنوں میں تو پانی دو. تو پہلے لائنوں میں پانی آنا شروع ہو جائے, پھر ہم ٹینکر مافیا کے خلاف جلوس نکالیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. چلو بھائی اگلا سوال. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں بہت عرصے سے آپ کو سنتا ہوا آ رہا ہوں, اور میں بیسکلی جو ہے اسکول کا پرنسپل بھی ہوں, ماشاء اللہ, پرائیویٹ اسکول بھی ہے. تو میرا سوال تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, اور اگر میں اردو میں بولوں گا تو یقیناً کیونکہ یہ میڈیا وغیرہ میں بہت زیادہ ہوتی ہے تو شاید میری پکڑ بھی ہو سکتی ہے. آپ اردو میں بول لیں. سر ایکچولی when you will turn around the whole Karachi, so that time you can see there's lots of school who are totally illiterate people are running, but board is announced that whenever you will give me little bit bribe and little bit things, so that time we will pass out to you. 9-10 student 9-10 کے بچے آپ دیکھ لیں یا کوئی بھی آپ اس ٹائپ کی چیز دیکھ لیں, 120 گز کی جگہ جو ہے, 120 گز کی جگہ اس کے اوپر EDO ایجوکیشن ڈسٹرکٹ آفیسر اسکول کو رجسٹرڈ نہیں کرتے ہیں. لیکن یو کین فائنڈ آؤٹ دا ہول کراچی, ہیئر از لاٹس آف اسکولس آر اویلیبل ان دس سٹی جو میٹرک تک اسکول چلا رہے ہیں اور 120 گز سے بھی چھوٹے ہیں اور رجسٹرڈ اسکول ہیں, ٹھیک ہے, اور بورڈ سے ریکگنائز بھی ہیں اور EDO آفس سے رجسٹرڈ بھی ہیں. اور بورڈ آفس میں یہ تھوڑا سا لفظ میں انگلش میں بولوں گا کہ بورڈ یوز ٹو سے دیٹ سر, کیونکہ یہ وائرل ہو جاتی ہے اکثر ویڈیو نا, تو اس وجہ سے تھوڑا سا ڈر بھی لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پاس ہی کوئی آ جائے. اصل میں تھوڑا شارٹ سوال پوچھے نا, یہ جو آپ نے پوچھا اردو میں بھی پوچھ لیں گے, کچھ نہیں ہوگا. یہ انگلش میں بھی وہی اعتراض ہے جو اردو میں. سوال صرف سر یہ اتنا ویلڈ پوائنٹ ہے. اسکولوں کا آپ حال دیکھو, آپ یہ بات کر رہے ہو کہ 120 گز سے کم پہ اسکول بنے ہوئے ہیں جو انلیگل ہے. میں ایسے اسکول جانتا ہوں اسکول ہی نہیں ہے, پرنسپل کی تنخواہ بھی جا رہی ہے, ڈیسک کے پیسے بھی آ رہے ہیں, وائٹ بورڈ کے پیسے بھی آ رہے ہیں, اور گدھے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ, گدھے گھوڑے بندھے ہوئے ہیں. تو اس لیے حکومت زندہ باد. ایسا ہی تھوڑی ہم نے دیکھیں ترقی کے لیے کچھ تو کرنا ہے نا سر. 9-10 میں تو یہ ترقی ہے, ہم نے ان چیزوں میں ترقی کی ہے سر. 9-10 میں اگر جو ہے بچے کو A1 گریڈ چاہیے یا ٹاپ, وہ پیسے سے مل جاتا ہے. دیکھیں جب جان محفوظ نہیں ہے تو آگے تعلیم تو بات کی چیز ہے نا یار. کراچی تو آپ کو پتا ہے رپورٹ یہ ہے کہ کراچی اس وقت پوری دنیا کے بدترین 4 شہروں میں آ گیا ہے, 4تھے نمبر پر ہے. رہنے کے لحاظ سے دنیا کے بدترین شہروں میں کون سے نمبر پر ہے؟ 4تھے نمبر.
کراچی کو کراچی کے بجائے کچرا کنڈی کہا کرو. دنیا کی سب سے بڑی کچرا کنڈی کہاں ہے؟ کراچی. سب سے بڑی دنیا کی دا بگیسٹ کچرا کنڈی آف دی ورلڈ. انگلش میں بول رہا ہوں تبھی اردو میں نہیں بول رہا میں. دا بگیسٹ کچرا کنڈی آف دا ورلڈ از کراچی. تو یہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اب میں یہی کہہ سکتا ہوں, کیا کہہ سکتا ہوں. صرف سوال صرف یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ فورس کرتا ہے کہ سر آپ مجھے بھی A1 گریڈ دلوا دیں, اور میں کروا سکتا ہوں, نہیں دلوانا جائز نہیں ہے. نہیں دلوا سکتے, جائز نہیں ہے. جائز نہیں ہے, لیکن پیچھے سے بول رہے ہیں کہ اتنے دو لے لو, اور بھی اسکول کی ریپوٹیشن اچھی بنتی ہے. نہیں نہیں نہیں, رشوت جائز نہیں ہے. جزاک اللہ. اگلا سوال, پھر آپ میں اور حکومت میں فرق کیا ہوگا اگر آپ بھی یہی کام کریں گے؟ جی اچھا, کہاں ہیں پرچی پر کہاں ہیں ابھی ہیں؟ مفتی صاحب گزارش, کئی مہینوں میں آپ سے رابطے نہیں مل سکا, آپ مسجد میں آئے مگر اندر نہیں آ سکا, باہر سے واپس چلا گیا, مجھے آپ کا ستایا ہوا ایک بیاہ آ تو میں واپس چلا جاتا ہوں. مفتی صاحب اصل میں کچھ پریشان ہوں کافی, اس کو فون نمبر ہے, میں رابطہ کر لوں گا ان سے بات میں ہی. چلیں, فون نمبر ڈالا ہوا ہے نیچے, تو کیا ضرورت ہے. مفتی صاحب میرا جی مائک تو آن کریں یار, سب کو سوال تو آئے نا. جب آپ دشمن کی فوج سے لڑ رہے ہوتے ہیں تو اصول یہ ہے کہ اس کے جو عورتیں, بچے اور بوڑھے ہیں, یعنی لوکل مقامی آبادی, اس پر ان کو مارنا یا کسی بھی طرح کی اذیت دینا ناجائز ہے. اب مسئلہ یہ ہے, اسرائیل نے فلسطین پر جو کچھ بھی کیا وہ تو ظاہر بات ہے ظلم تھا, لیکن جو ایران بدلے میں کر رہا ہے تو ان کی عام آبادی کے مقامی علاقوں میں میزائل گرا کے ان کو جو ہے عام عوام کو بھی مار رہا ہے. تو کیا اس کی اسلام میں اجازت ہے؟ کیونکہ عوام تو بہت ساری جو ہے حکومت کی پالیسیز کے آدمی کے خلاف ہوتی ہے, عوام کا کیا قصور ہے؟ دیکھو, جنگ میں اصل حکم تو یہی ہے کہ عورتوں بچوں کو نشانہ نہ بنایا جائے, لیکن جنگ میں اتنی ایکوریسی کے ساتھ کہ کوئی بچہ نہ مرے, کوئی عورت نہ مرے, کوئی بوڑھا نہ مرے, یہ پاسبل نہیں ہے. عملی طور پر یہ ممکن نہیں ہے. فلسطین میں تو ٹارگٹ ہی بچوں کو کیا جا رہا ہے نا, اس میں تو اصل تو ہے ہی نہیں, سامنے تو وہ تو فرنٹ پہ ہے ہی نہیں. لیکن یہاں سے جب میزائل داغے جائیں اور نیت یہ ہو کہ ان کے فوجی اڈوں کو اٹیک کرنا ہے, لیکن 100% یہ پاسبل نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہے, فقہا نے لکھا ہے کہ جب آپ میدان جہاد میں ہو اور دشمن مسلمان قیدیوں کو ڈھال بنا کے سامنے آ جائے, آپ نے ان کا قلعہ فتح کرنا ہے. اب انہوں نے کیا کیا, مسلمان قیدی سامنے لا کے کھڑا کر دیا کہ تیر مارو گے تو ان کو لگے گا, تو شرعاً ان کو بھی تیر مارنا جائز ہے. وجہ اس کی یہ کہ پھر تو آگے بڑھ ہی نہیں سکیں گے, فتح ہو ہی نہیں سکتی, وہ کھا جائیں گے ہمیں, طاقت میں آ جائیں گے. تو اس میں علماء نے لکھا ہے کہ نیت کرے گا, اللہ میں اس مسلمان کو مارنے کی نیت نہیں کر رہا, میری نیت اس کو مارنا ہے, لیکن اس نے ڈھال بنا لیا, میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو جنگ میں یہ ممکن نہیں ہے کہ جی بالکل آپ نے جس کا نشانہ بنایا اسی کی کھوپڑی پہ جا کے میزائل لگے, یہ پاسبل نہیں ہے. اب پاکستان نے انڈیا پہ جو اٹیک کیا, ان کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے, لیکن کیا بلی نہیں مری ہوگی اس میں, کیا گائے نہیں مری ہوں گی اس میں؟ تو اس میں بے گناہ لوگ بھی وہ مرتے ہیں, وہ روکنا ممکن نہیں ہوتا. ہاں, ہدف ہی بے گناہ لوگوں کو بنایا جائے, یہ حرام ہے, ناجائز ہے. تو ایک بزرگ بیان کر رہے تھے کہ گورباچوف تھا نا جو افغانستان میں آیا تھا, رشیا کا صدر, کیسا بیڑا غرق کیا اس نے افغانستان کا, 16 لاکھ افغانی شہید کر دیے تھے جب نہیں رشیا کا انقلاب آیا تھا. تو ایک بزرگ بیان کر رہے تھے, ہائے گورباچوف نے ظلم کیا, بیچارہ جہنم میں جائے گا, میں چاہتا ہوں وہ ایمان لے آئے اور میں اس کو جنت میں لے جاؤں, ہائے 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 ہائے. تو ایک افغانی بیٹھا ہوا تھا, کیونکہ اس نے تو لاشیں دیکھی تھی نا افغانستان میں, اس نے کہا مولوی صاحب گورباچوف قیامت میں ملے نا, اس کو بھی کوٹوں گا, تجھے بھی پکڑ کے کوٹوں گا ساتھ میں. گورباچوف کو تو چھوڑوں گا نہیں, تجھے بھی نہیں چھوڑوں گا. ایک حد ہوتی ہے میرے بھائی. موسیٰ علیہ السلام نے آخر میں فرعون کے خلاف بد دعا کی تھی, موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے, اے اللہ فرعون کے دل پر مہر لگا دے اور ایسا سخت دل کر دے کہ اب اس کو ایمان کی توفیق ہی نہ ملے, ایسا نہ ہو آخر میں توبہ کر کے مر جائے اور سارے گناہ معاف کروا کے چلا جائے. اللہ تو معاف کر دیتا ہے. تو یہ سارے قتل جو اس نے کیے, ہم پہ ظلم کیا, یہ معاف نہیں ہونا چاہیے. اللہ اس کے دل کو سخت کر, اس سے توبہ کی توفیق چھین لے. جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لے توبہ کی توفیق نہ ملے اس کو, کیونکہ عذاب دیکھنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی. تو ایک حد تک انسان کو نرم دل ہونا چاہیے, اس کے بعد پھر بد دعائیں ہی بنتی ہیں. تو اتنے نیک نہ بنے کہ ہائے بیچارے 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 نہیں ہیں, سارے ایک جیسے ہیں.
चलो, السلام علیکم مفتی صاحب. مفتی صاحب میرا نام حمزہ ہے, میں خاص طور پر لاہور سے آیا ہوں آپ سے ملنے کے لیے. آپ کے میں 2015 سے بیان سن رہا ہوں. اچھا اچھا, تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور آپ کے بیانوں کی وجہ سے ہی میں نے ماشاءاللہ اب داڑھی رکھی ہے. واہ 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 ماشاءاللہ. جب مجھے کوئی کہتا ہے نا آپ کا بیان سن کے داڑھی رکھی ہے, مزہ آ جاتا ہے, کیونکہ داڑھی رکھنا نوجوان کے لیے بہت مشکل ہے. لوگ کہتے ہیں ہم نیک بن جائیں ملا نہ کہلائیں, اس لیے داڑھی رکھ لی, اس کا مطلب اس نے یونیفارم پہن لیا ہے. اور بڑا اس سے ایک روحانی طور پہ چینج فیل کیا ہے میں نے. گناہوں سے اب جو ہے نا وہ شرم آتی ہے گناہ کرتے ہوئے داڑھی رکھ کے. تو مجھ سے سوال میرا آپ سے, ایک تو ریکویسٹ تھی, ایک تصویر آپ کے ساتھ لینی تھی, اور دوسرا ایک سوال میرا یہ تھا کہ میں سی اے بیک گراؤنڈ سے, مطلب سی اے پروفیشن سے میرا تعلق ہے. تو ہمارے پروفیشن میں ایک بہت زیادہ جو ہے نا وہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ ہم لوگ آڈٹس کرتے ہیں مختلف کمپنیز کے. تو اس میں کئی کمپنیز ہیں جن کا سودی بینک کے ساتھ لین دین ہوتا ہے, کئی دفعہ بینکس کا آڈٹ کرنا پڑ جاتا ہے. تو وہ جو آڈٹ ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں, دیکھیں آڈٹ کر لیں, میں سوال سمجھ, کیونکہ سوال بہت پوچھا جاتا ہے نا, آڈٹ کر لیں, اس کی جو انکم ملے گی وہ نہ لیں, وہ ٹریننگ کا حصہ ہے تو وہ کر لیں, لیکن اس کی انکم جو ملے اس دوران وہ سب صدقہ کریں. جیسے ہم لوگ فرم کے اندر, میں سمجھ گیا, یہ سوال کامن, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو بھی اکاؤنٹنگ پڑھے ہوتے کامن سوال ہے یہ, تو کر لیں, لیکن اس کی ارننگ حلال نہیں ہے, اور نیت یہ ہو آپ کی کہ میں صرف سیکھ رہا ہوں. اور مفتی صاحب ایک چھوٹا سوال اور تھا. ابھی ماشاءاللہ میرے ایک بیٹے کی ولادت ہوئی ہے, تو 2 بچے ہو گئے میرے الحمدللہ. اب جو میری مسز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ابھی یہ 2 پہلے بڑے ہو جائیں, اس کے بعد ہم تیسرے کا سوچیں گے, کیونکہ ان کو سنبھالنا بہت مشکل ہے. دیکھو 2 بچے ہو گئے, اس کے بعد ہم تیسرے کا سوچیں گے, پہلے بڑے ہو جائیں گے, یہ سوچ تو غلط ہے. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ 2 بچے ہو جائیں تو عورت کے لیے فوراً ہی تیسرا آ جائے, تو ان تینوں کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے. تو اس بیس پہ کوئی تھوڑا سا وقفہ دے دے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں, 2-3 سال کا. لیکن یہ بھی ایک فضول حرکت اس لیے ہے کہ یہ وقفہ فطرت خود دیتی ہے, یعنی اللہ کا نظام ہے نا, اور اللہ کو بھی تو پتہ ہے کہ ایک دم سے اتنے نہیں سنبھالے جائیں گے. تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ چاہیں کہ ہر سال بچہ پیدا ہو جائے تو ہو بھی جائے گا, ایسا پریکٹیکلی ہوتا نہیں ہے. فطرت نے خود وقفے کے لیے انتظامات کیے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہوتا آپ کی شادی ہوئی تو ہر سال بچہ آ رہے ہیں, تو ریئر ہوتے ہیں ایسے, 100 میں کوئی ایک آدھ کیس ہوگا. نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے, نیچر خود انوالو ہو جاتی ہے. وہ کیسے انوالو ہوتی ہے, جب ماں بچے کو فیڈ کراتی ہے تو پریگننسی کا چانس 80-90% ویسے ہی کم ہو جاتا ہے, بہت کم چانس ہوتا ہے. تو یہ آٹومیٹیکلی قدرت کی طرف سے ہوتا ہے. اگر نہیں ہو رہا تو کوئی کرنا چاہے 2-3 بچوں کے بعد 2-3 سال کا, شریعت میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں خرچے نہیں اٹھا سکتا. اور دوسری بات یہ کہ اس کا عورت کو ہوگا بہرحال نقصان, کیونکہ یہ جو کہتے ہیں نا وقفہ کم ہوگا تو بچے پالنا مشکل ہوگا, پریکٹیکلی ایسا ہوتا نہیں ہے, کیونکہ پہلا والا بڑا ہو جاتا ہے اس وقت تک. وہ بچی ہے تو گھر ماں کے ساتھ سنبھالتی ہے, بیٹا ہے تو وہ نیچے والے بہن بھائیوں کو سنبھال لیتا ہے. میں اپنا بتاؤں, میرے جس گھر میں بچے زیادہ ہیں ان کو ہم نے آسانی سے سنبھالا ہے, کیونکہ بچے نے خود مل کے ایک دوسرے کو سنبھالا ہے. اور جس میں کم ہے ان کو سنبھالنا مشکل ہے. تو بچے خود ایک دوسرے کو سنبھالتے ہیں, تو جن کے بچے ہیں ان کو بچوں کی ضرورت زیادہ ہے تاکہ ان کے بہن بھائی ایک دوسرے کو سنبھالیں. سر ماں ہی نہیں سنبھال رہی ہوتی. میں نے تو شرعی مسئلہ بتا دیا کہ روک سکتے ہیں وقتی طور پہ, لیکن بہتر کیا ہے وہ میں نے بتا دیا. بہتر یہی ہے کہ نہ روکیں. مطلب تصویر کے لیے اگر, ہاں وہ اس کے بعد انشاءاللہ. آئیو میرے بھائی, بلکہ ابھی تیرا بچہ, آپ کا بچہ, یعنی میرا بچہ, تیرا بچہ کہہ رہا تھا میں, پرنسپل صاحب کا بچہ. السلام علیکم, جلدی سے, شاباش, نائس ٹو میٹ یو, ہاؤ آر یو, فائن. دبا دے دبا دے دبا دے, ادھر دیکھو ادھر دیکھو, شاباش. چلو آ جاؤ لاہور والے, لاہور اسٹیشن. وعلیکم السلام. لسی, سجی کے پائے, کھجی کے پائے. کیا لکھا ہوا ہے یار, پڑھ کے سناؤ کیا لکھا ہوا ہے. پینسل سے لکھا ہوا ہے اتنا ہلکا ہلکا. اور کوئی سوال؟ میرا نام, میرا تعلق میڈیکل فیلڈ سے ہے. میرا سوال ہے, نام عبدالصمد اسلام. بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کمیشن دینے سے قیمت میں فرق پڑتا ہے, کمیشن پہ بہت سے لوگ کام کرتے ہیں, جائز ہے کام کرنا کمیشن پہ بھی, اس میں کوئی شریعت نے ناجائز نہیں قرار دیا. چاہے دواؤں کی قیمت میں فرق پڑ رہا ہو تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے, وہ تو پڑے گا, نیچرل ہے یہ, دھوکہ نہ ہو کسی کے ساتھ. گائے کی پڑھنا, کوئی کیا بول رہا ہے بھائی, گانے کی لیرک پڑھنا, گانا صرف بیوی کو سنا سکتے ہیں, اس کے علاوہ گانے گنگنانا گانا جائز نہیں ہے, صرف بیوی کے لیے جائز ہے. اور اس کو سناتے ہوئے موت آتی ہے انسان کو, آدمی کہتا ہے تجھے کیوں سناؤں میں.
تو جو پرانے گانے یاد ہیں, لوگ کہتے ہیں گانا سنانے کے لیے, تو سننا بھی نہیں, سننا نہیں ہے, پرانے یاد ہوتے ہیں. بعض دفعہ بسوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی گانا, اب ہم کبھی بس میں پہلے, اب تو چھوڑ دیا سفر سیکیورٹی کی وجہ سے, کبھی زندگی میں جو پرانے گانے سنے ہوئے تھے بس میں جاؤ, وہ لگتا ہے تو یاد آ جاتے ہیں. گانا نہیں بھولتا انسان, تو وہ پرانے گانے یاد آ جاتے ہیں. وہ پرانے گانوں کی شاعری بھی ہوتی تھی, ٹائٹ قسم کی شاعری. تو لڑکے بتاتے ہیں, لونڈے لپاڑے بتاتے ہیں کیا آ رہا ہے, ٹیشن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. پہلے گانوں میں شاعری ہوتی تھی. وہ گانے آپ بیوی کو سناؤ, بیوی بھی کہے گی ماشاءاللہ آج پتہ چلا آپ کو مجھ سے محبت ہے. یہ ہماری ارینج میرج نہیں, ہماری محبت کی شادی ہے. لیکن بیوی کو گانا سنانا دنیا کا سب سے مشکل کام. انٹی کا فون آ جائے پوری فلمیں سنا دے گا اس کو, اسٹوریاں سنا دے گا. اچھا میرے بھائی, اچھا بیوی کو کبھی سنا بھی رہا ہو تو بیوی سمجھتی ہے مجھے کہہ رہا ہے یہ, حالانکہ آدمی کسی اور کی نیت کر کے کھا رہا ہوتا ہے. کچھ خواتین کہتی ہیں ہمارے شوہر محبت میں گانے سناتے ہیں. کہتا ہوں بھائی اتنا نیک, مارکیٹ میں شارٹ چل رہے ہیں مارکیٹ. اچھا میرے بھائی, وہ مسجد کو یتیم اور پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے, غریب کرنا نامناسب. اچھا میں نے اپنی مسجد کے بارے میں کہہ دیا ہماری مسجد بیچاری یتیم اور غریب ہے. یہ صاحب کہہ رہے ہیں اپنی مسجد کو یتیم اور غریب کہنا ٹھیک نہیں ہے. میرے بھائی ادب کا کو مسلط نہیں کرو اپنے اوپر. اس میں مسجد کی توہین نہیں تھی, مسجد کی قسمہ پرسی بیان کرنا مقصد تھا. تو اتنا زیادہ نہیں ایکسٹریم لیول پہ جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشددوا فیشدد اللہ علیکم, اپنے اوپر خامخواہ کی سختیاں مت لگاؤ, اللہ بھی کر دے گا سختیاں. اب ایک مولوی صاحب نے قرآن کے ادب پہ بیان کیا, اتنا سخت بیان تھا وہ, لوگوں نے واہ واہ تو کر لی, لیکن میں نے کہا پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے. اب دیکھو میں کرسی میں بیٹھا ہوں, کوئی یہاں قرآن رکھ کے بیٹھا ہوا ہے, تو ہم کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے جائز ہے, کیونکہ اگر اس پہ پابندی لگا دی تو پھر ایک بھی آدمی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے, کوئی بھی زمین پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ ہی نہیں سکتا. اس کو زمین سے اتارنا پڑے گا یا سب کو کرسیوں پہ بٹھانا پڑے گا. شروع میں ایسا ہوتا تھا جب اوپر پورشن میں لوگ بیت الخلا بھی بناتے, نیچے والے پورشن میں قرآن رکھا ہوا ہوتا. لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر کے اوپر پورشن میں لوگ سو رہے ہیں, واش روم جا رہے ہیں, نیچے والے پورشن میں الماری میں قرآن رکھا ہے, یہ بے ادبی تو نہیں ہے؟ بعض لوگوں نے کہا یہ بے ادبی ہے, اوپر بیت الخلا نیچے قرآن. ہم نے اسی وقت فتویٰ دیا بھائی یہ بے ادبی نہیں ہے, اوپر کا پورشن بالکل ایک الگ چیز ہے, نیچے کا پورشن بالکل ایک الگ چیز ہے. تو اپنے اوپر اتنا ادب مسلط کرو جو افورڈ کر سکو. اب قرآن رکھا ہوا ہوتا ہے پیچھے, سعودی عرب میں ہم نے دیکھا ہے پیچھے لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں, لوگ آگے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ان کی پشت ہو رہی ہوتی ہے. ہمارے یہاں یہ کر ہی نہیں سکتے آپ, پیٹھ ہو رہی ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلا, پچھلی صفوں میں بیٹھ کے کوئی آخر تک قرآن ہی نہیں پڑھ سکتا. تو ادب کریں اعتدال سے, اتنا نہ مسلط کریں کہ زندگی گزارنا مشکل ہو جائے. ایک بیچارے بزرگ آیا کرتے تھے مجھ سے ملنے, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, اگر دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ مغفرت فرمائے. وہ بہت زیادہ ادب سے بات کرتے تھے مجھ سے. آتے پہلے درود شریف پڑھتے, بڑے احترام کر رہے ہیں آپ مفتی ہیں, تو اتنا زیادہ القابات عرض کیا تھا. احقر کو گوناگوں مصروفیات کے باعث آپ سے ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی, تو اب بڑے عرصہ دراز کے بعد آپ کا دیدار مبارک نصیب ہوا, تو کچھ گزارشات پیش خدمت ہیں. مجھے پسینے چھوڑ جاتے تھے. ایک دفعہ تو میں نے افورڈ کیا, دوبارہ وہ آ رہے ہوتے تھے میں راستہ بدل لیتا تھا کہ بھائی بہت مشکل کیس ہیں. ان پہ انڈیا کے تھے, کہیں لکھنؤ کے, تو وہ ویسے میں ان کا احترام کرتا تھا, بوڑھے ہیں خیریت ویریت, لیکن جب کوئی بات پوچھنے آتے میری ٹانگیں کپ کپانا شروع. تو میں نے کسی سے کہا, میں نے کہا یار یہ ہمارے لیے قابل احترام ہے, ان سے بولو کہ بس ٹو دا پوائنٹ بات پوچھ لیا کریں, آپ بھی سکون میں رہیں گے اور میں بھی. پھر بھی بوڑھے کا پھر بھی میں برداشت کر لیتا ہوں. اب بھی کچھ بوڑھے ایسے ہیں بڑی لمبی تمہید, ان کو تو میں یہ سوچ کے برداشت کر لیتا ہوں یار بڑھاپا ہے چلو برداشت. جوان آدمی پہ یہ سوٹ نہیں کرتا. آؤ ملو, السلام علیکم مفتی صاحب خیریت سے ہیں, بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے, یہ مسئلہ پوچھنا تھا, یہ اس کا جواب ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام, شاباش. تو یہ جو ادب بہت زیادہ مسلط ہوتا ہے یہ عذاب جان بن جاتا ہے. کل ایک تقریب میں ہم تھے, ایک میٹنگ تھی, اس میں سب لوگ اپنی رائے دے رہے تھے حالات سے متعلق, ٹو دا پوائنٹ بات کر کے. ایک مولوی صاحب کے ہاتھ میں مائک آیا, ان کو دیے گئے 2 منٹ میں آپ اپنی بات کریں. وہ کیسے شروع کی, الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم
اما بعد فاعوذ باللہ من اتنا لمبا خطبہ. اس کے بعد پھر انہوں نے تجوید کے ساتھ تمام حضرات کا میں دل سے شکر گزار ہوں. اللہ سے امید ہے آئندہ بھی ہم اسی طرح ملتے رہیں گے. میں نے ساتھی سے کہا مشکل کیس ہے, میں نے کونی ماری, میں نے کہا بھائی یہ بہت مشکل کیس ہے. میں نے کہا کوئی فارورڈ کا بٹن واٹس ایپ میں تو ہوتا ہے, آہستہ بول رہا ہے نا آپ, ڈبل اسپیڈ کر دو. میں نے کہا کوئی ایسا سافٹ ویئر بناؤ, سب سے پہلے میں خریدوں گا, جو اس طرح بول رہا ہوگا جا کے اس کے لگا دو. وہ کیا ہوا, 2 منٹ کی بات 20 منٹ میں کیے اور لوگ اٹھ کے جانے لگے. ابے ٹو دا پوائنٹ بات کرو, چلاؤ یار آگے. تو یہ جو ادب ہے, مسجد کو یہ بول دیا, مسجد کو غریب بول دیا, بھائی کوئی بے ادبی کی نیت سے نہیں بولا ہے, مسجد کی حالت بتانے کے لیے. تو اس میں کوئی زیادہ نہ مسلط کریں. یہ اور کیا گانے, یہ محبت ہو گئی کزن سے, اس کی عمر زیادہ, آپ 17 سال کے ہیں. جس سے محبت ہو شادی اسی سے کرو میرے بھائی, چاہے 90 سال کی کیوں نہ ہو. ہوتی نہیں ہے 90 سال کی سے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں. اگر آپ کی عمر 17 سال ہے, کزن کی عمر 35 سال ہے, آپ کو اچھی لگ رہی ہے, ٹرائی مارو ایسی کی تیسی. میں نے خود ایسی شادیاں کرائی ہیں ایسی شادیاں. ہمارے محلے میں ایک لڑکا تھا, لونڈا لپاڑا بالکل, بمشکل 17-18 سال کا ہوگا, ہینڈسم اسمارٹ تھا. انٹی تھیں 35-40 سال کی, کنواری تھیں, پسند آ گیا ان کو. انٹی بھی انٹی تھیں, اس لڑکے کو پسند آ گئی, وہ شادی ہو گئی. لوگوں نے بہت تماشے کیے. آج ماشاءاللہ ان کے بچے ہیں, ابھی ملا مجھے پتہ نہیں 30-35 سال کے بعد, پرانا واقعہ ہے نا, ابھی تک ماشاءاللہ ہنسی خوش زندگی گزر رہی ہے, ان کے خاندان اچھا, بچے بھی ہو گئے. جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی, ایسی کی تیسی. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء کی روشنی میں سمجھائیے کہ کیا اس سے مراد ہے, جس شخص کو عزت مل رہی ہے وہ عزت کے قابل بھی ہے, مثلا ڈونلڈ ٹرمپ یا کوئی اور بھی شخص جس کا نام بھی نہیں لیا جا رہا. جس کو عزت مل رہی ہے وہ عزت کے قابل ہو یا نہ ہو. ہمارے ملک کو عزت مل رہی ہے, شخصیات کو نہیں دیکھا جاتا, اس کے پیچھے کنٹری کو دیکھا جاتا ہے. اگر آپ کا آرمی چیف سے اختلاف ہے, 100 دفعہ کریں آپ اختلاف, جیسے ہمارا جنرل مشرف سے اختلاف تھا, آپ 100 دفعہ کریں. لیکن ابھی جو آرمی چیف کو عزت مل رہی ہے تو چیف کی وجہ سے نہیں. ڈونلڈ ٹرمپ, عاصم منیر نہ ڈونلڈ ٹرمپ کا کوئی بہنوئی ہے نہ سالہ ہے, ابھی مل رہی ہے پاکستان کی وجہ سے. اگر آرمی چیف کوئی اور ہوتا تو بھی ملتی, مشرف ہوتا تو بھی ملتی, باجوہ ہوتا تو بھی ملتی. تو ایک آرمی چیف کو نہیں دیکھا جاتا, اس کے پیچھے کنٹری کو دیکھا جاتا ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مثبت سوچنا سیکھو. اور ویسے بھی جب باجوہ تھا, جنرل باجوہ, تو یہ ہمارے سیاسی لیڈروں کی یہ مسئلہ ان کے ساتھ یہ ہے کہ جب فوج آپ کو فیور کر رہی ہو تو زندہ باد, وہ ہمارا باپ ہے. جب آپ کے اگینسٹ ہو تو یہی ملک کو کھانے والے بھی یہی ہیں, بنگلہ دیش توڑنے والے بھی یہی ہیں, بھٹو کو لٹکانے والے بھی یہی ہیں, سب کچھ یہی کر رہے ہیں. کل جو مسلم لیگی فوجیوں کے خلاف باتیں کر رہے تھے, آج کر رہے ہیں؟ بولو نا, نہیں کر رہے. آج جو پی ٹی آئی والے فوج کے خلاف بول رہے ہیں, کل بول رہے تھے. عمران خان کی تقریریں کہ آرمی چیف ہمارا باپ ہے. میں پھر بھی کہہ رہا ہوں فیور کرو, آپ 100 دفعہ فیور کرو, پی ٹی آئی کو بھی کرو, جے یو آئی کو بھی کرو. لیکن بھائی یہی سیاسی لیڈر یہ بھی تو پینترے بدلتے ہیں نا, یہ بھی تو پینترے بدلتے ہیں. تو ہم پینترا نہیں بدل رہے. ہماری ایک ہی دعوت ہے شروع سے, سب سے پہلے ہم نے کنٹری کو دیکھنا ہے. ہمیں باجوہ یا عاصم منیر سے لینا دینا کچھ بھی نہیں ہے, ہمیں کنٹری سے لینا دینا ہے. تو کنٹری کے مفاد میں کوئی کام ہوگا تو ہم فیور کریں گے, کنٹری کے اگینسٹ ہوگا تو ہم فیور نہیں کریں گے. جب اگینسٹ تھا تو ہم فیور نہیں. جنرل مشرف نے جو فضائی اڈے پاکستان کو کے امریکہ کے حوالے کیے, 100% حرام اور ناجائز کام کیا. یہ اس وقت ہم نے ممبر پہ بیٹھ کے بولا کہ یہ غلط ہے, یہ جرم ہے, آپ کسی قوم پہ ظلم کرنے کے لیے اپنے ہوائی اڈے نہیں دے سکتے. تو جو کام غلط ہے اس کو غلط کہا جائے گا, لیکن اعتدال کا دامن. آپ کچھ کہہ رہے میرے بھائی؟ نہیں, پھر جائز نہیں ہے ایسے کمیشن لینا کہ جس سے لے رہے ہو اس کو پتہ نہیں ہے, وہیں سے کاٹ رہے ہو, پھر تو یہ دھوکہ ہے نا. اور پہلا کیا سوال تھا, سوری؟ ہاں, مسلک کسی دوسرے مسلک کے پیچھے نماز پڑھنا, جب تک کسی مسلک میں شرک یا کفر نہ ہو تو اس کے پیچھے نماز جائز ہے. ابھی ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام میں قاری خلیل الرحمان بیٹھے ہوئے ہیں, اور ساتھ میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں جو بریلویوں کے ہیں نا, مفتی حنیف قریشی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اور بھی 2-4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو سوال پوچھنے والے نے پوچھا, یہ حنفی لوگ
امام کعبہ کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ 2 نمبریاں بہت ہوتی ہیں ٹیلی ویژن میں. تو مفتی حنیف قریشی صاحب نے جواب دیا کہ حنفی لوگ امام حرم کے پیچھے اس لیے نماز نہیں پڑھتے کہ وہ شافی بھی ہیں, بعض دفعہ ہمارے مسلک کے مطابق نماز نہیں ہو رہی ہوتی. بھائی یہ سوال ہی غلط ہے. حنفی لوگ امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, چاہے وہ شافی ہوں چاہے وہ حنبلی ہوں, کیونکہ ہم چاروں اماموں کو برحق سمجھتے ہیں. اب سعودی عرب میں جو امام کعبہ ہیں وہ حنبلی ہیں. ان کی تحریر میں نے خود پڑھی ہے کہ ہم فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں, خود میں اس کا گواہ ہوں. انہوں نے, ان پہ کسی نے اعتراض کیا تھا کہ آپ امام احمد بن حنبل کو کیوں فالو کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم اس لیے کہ وہ اہل سنت والجماعت کے امام ہیں, تو ہمارا حنبلی ہونا قابل فخر ہے کیونکہ ہم اہل سنت والجماعت کے امام کو فالو کر رہے ہیں. یہ میں نے خود تحریر پڑھی ہے. تو ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, یہ سوال ہی غلط ہے. تو قاری خلیل الرحمان نے پھر کہا کہ یہ ایسا کرتے ہیں. پھر مفتی حنیف قریشی صاحب نے جواب دیا ہم اس لیے نہیں پڑھتے. تو بریلوی حضرات نہیں پڑھتے, جو ان کا ہی کرائے ہے. لیکن یہ کہنا کہ حنفی نہیں پڑھتے یہ غلط ہے. خود صرف بریلوی نہیں پڑھتے, وہ نہیں پڑھے, ان کی مرضی, ان کے پاس کیا لاجک ہے, اس لیے نہیں پڑھتے کہ وہ شافی ہیں, ہمارے مسلک کے حساب سے نماز صحیح نہیں پڑھ رہے, کیا کر رہے. لیکن ایسا ہمارا فتویٰ نہیں ہے. دنیا بھر میں حنفی صرف پاکستان میں نہیں ہے, ترکی سارا حنفی ہے, افغانستان سارا حنفی, امام بخاری کا وطن بخارا وہ سارا کیا ہے, میں تو خود گیا ہوں وہاں جا کے, میں نے دیکھا ہے, وہ بھی حنفی ہے. تو دنیا میں 50% سے زیادہ تو مسلمان حنفی ہیں. وہ سارے امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھنے کو جائز قرار دیتے ہیں. بلکہ ہم تو یہاں تک براڈ مائنڈڈ ہیں کہ احناف کی رائے میں 1 رکعت وتر جائز نہیں ہے الگ سے. اس پہ کیا دلائل ہے میں انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا. لیکن پھر بھی ہم حرم میں کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے 1 رکعت بھی پڑھ لو, چھوڑ دو اپنا مسلک. کیوں بھائی؟ امام حرم ہے تو کوئی بات نہیں, آپ اس میں فقہ حنبلی کو یا فقہ شافی کو فالو کر لو. دلائل تو دونوں طرف ہیں. اجتماعیت کی خاطر کیا کرو, 1 رکعت وتر میں بھی آپ حرم میں جا کے, کہیں اور نہیں, حرم میں آپ 1 رکعت وتر بھی ان کے پیچھے پڑھ لو. تو ٹی وی میں جو پروگرام ہے اس سے یہ میسج گیا ہے کہ گویا حنفی امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. تو سوال کرنے والے نے بھی بددیانتی کی ہے, اور قاری خلیل الرحمان صاحب کو کہنا چاہیے تھا کہ حنفی پڑھتے ہیں. لیکن قاری خلیل الرحمان صاحب کو بھی نا, خلیل الرحمان ہی نام ہے نا, ایک تو میں نام غلط لے رہا ہوتا ہوں, ان کو بھی احناف کی حمایت کرتے ہوئے موت آتی ہے. پتا ہوتا ہے یہاں احناف درست ہیں, لیکن وہ مجال ہے, کوئی طنز جتنے بھی ہوں گے, جہاں کوئی طنز کا موقع ملے گا تو کریں گے, طنز کا موقع ملے گا تو کریں گے. تو پھر خواریت تو آپ خود پھیلا رہے ہو. تو ان کو چاہیے تھا بولتے بھائی 99% حنفی امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, مفتی حنیف قریشی صاحب نہیں پڑھتے ہوں گے, ان کی, میرے مقصد کسی پہ طنز نہیں ہے, ان کی اپنی ایک رائے ہوگی. لیکن یہ الزام لگانا کہ سارے حنفی نہیں پڑھتے غلط ہے, پڑھتے ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب. جی, یہ بالکل ایسے ہی الزام ہے جیسے عدالتی خلا پہ لگا دیا کہ یہ حنفیوں کی رائے کہ خلا نہیں ہوتا. بھائی سب کی رائے خلا نہیں ہوتا. تو جس کو جو ٹھڑک نکالنی ہوتی ہے حنفیوں کا نام لے کے رگڑ دیتا ہے اس کو. السلام علیکم مفتی صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ جو لڑکے جو پیٹرول پمپ پہ کام کرتے ہیں نا, جی, ان کو جو تنخواہ دی جاتی ہے وہ کیا حرام ہوتی ہے یا حلال ہوتی ہے؟ لڑکے جو پیٹرول پمپ پہ کام کرتے ہیں ان کی تنخواہ حرام کیوں ہوگی, حلال ہے. وہ جو پیٹرول کم کرتے ہیں نا, ان سے تو جو لڑکے کام کیا کر رہے ہیں پیٹرول پمپ پہ, جو پیٹرول کم ہوتا ہے نا ان سے تو لڑکوں کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا, وہ تو اندر آفس سے ہوتا ہے. بس اگر ناجائز کام کر رہے ہیں, پیٹرول بچا رہے ہیں اور بل صحیح نہیں بنا رہے تو پھر ناجائز ہے. لڑکے کام کر رہے ہیں ان کے بھی صحیح نہیں ہے. جو لڑکے کام کرتے ہیں پیٹرول پمپ پہ ان کے بھی آمدنی, اگر کام ہی سارا دن یہی ہے دھاندلی, تو پھر ناجائز ہے. کام دیکھا جاتا ہے, زیادہ کام کیا ہے, زیادہ کام جائز ہے تو تنخواہ کو جائز سمجھا جائے گا, اور ہمارے لیے ان سے ڈیلنگ حلال ہوگی. اور جو حرام ہے جتنا اس کو صدقہ کرنا پڑے گا, اور سارا ہی کام دھاندلی پر مشتمل ہے پھر جائز نہیں ہے. میرے بھائی جلدی جلدی لیڈیز گروپ کے ساتھ عمرہ کے بغیر محرم میں جا سکتی ہوں. خاتون نے پوچھا ہے کیا میں بغیر محرم کے عمرے پہ جا سکتی ہوں؟ گروپ کے ساتھ نہیں جا سکتی. جوان لڑکی بغیر محرم کے عمرہ یا حج کا سفر نہیں کر سکتی. ایسی باتوں کا فتویٰ غامدی صاحب سے لیا کریں. تو اس کو عام سفر پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا, حج عمرے کے سفر کو. دیکھو یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو محرم کے بغیر سفر کرنے سے منع کیا ہے. اس میں اتنی بات تو ہم بھی مانتے ہیں, اس کی وجہ تھی فتنہ, کیونکہ پہلے زمانے میں جنگلوں کا سفر بھی آ رہا ہے, صحراؤں کا سفر بھی آ رہا ہے, عورت کے ساتھ کوئی مرد نہیں ہوگا تو اس کی عزت اچھلنے کا خطرہ ہے. اس لیے نبی نے فرمایا 1 دن اور 1 رات کا سفر, یا اور ایک دوسری حدیث میں 3 دن اور 3 رات کا سفر کوئی عورت محرم کے بغیر نہ کرے.
اب لوگ کہتے ہیں کہ اب وہ دور نہیں ہے, اب جہاز میں جا رہی ہے, کیمرے لگے ہوئے ہیں, سیو ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ یہاں تو ہو سکتا ہے کراچی سے لاہور کسی کام سے جانا ہو گیا ایمرجنسی میں, لاہور سے کراچی, یا امریکہ بھی جا سکتی ہے, امریکہ میں اس کا محرم وہاں موجود ہے, یہاں سے ابا نے بٹھا دیا اور وہاں سے کسی نے ریسیو کر لیا, اس میں تو کوئی ضرورت کے وقت گنجائش دی جا سکتی ہے. عمرے میں ایسا نہیں ہوتا, حج میں ایسا نہیں ہوتا, یہاں سے اڑی وہاں پہنچ گئی, 10 سے 15 دن اسٹے کرنا پڑتا ہے. کسی اجنبی ملک میں اتنا لمبا اسٹے جوان عورت کا محرم کے بغیر, اس میں یہ کہنا کہ فتنے کا اندیشہ نہیں ہے, یہ حالات سے ناواقفیت کی دلیل ہے. اچھا, لوگ مثال دے رہے ہوتے ہیں فلاں کی بیٹی گئی تھی, جوان لڑکی ہے, وہ تو صرف حج عمرہ نہیں بلکہ وہ تو 4 سال یورپ کی یونیورسٹی میں پڑھ کے آ گئی, اسے تو کچھ نہیں ہوا, اور مولوی لوگ کہتے ہیں فتنے کا اندیشہ ہے. دیکھو, فتنے کا اندیشے کا مطلب کیا ہے؟ خطرہ ہے, یقینی تھوڑی ہوتا ہے فتنہ. کسی علاقے میں چرس بٹ رہی ہو, آپ اپنے بچوں کو وہاں جانے سے روکو گے نا؟ کیا خیال ہے؟ اب کوئی کہہ رہا ہے نہیں میرا بچہ تو گیا تھا, کوئی چرس نہیں لی اس نے, چرسیوں سے دوستیاں بھی لگائیں, راتیں بھی گزاری, چرس نہیں پی. آپ کہیں گے بھائی یہ ہو گیا, ونس اپون اے ٹائم ایسا بھی ہو جاتا ہے, لیکن خطرہ تو ہے نا, تو ہم کیوں رسک لیں بھائی؟ تو اسلام میں بہت سارے احکام کا مدار فتنے پر نہیں ہے, فتنے کے خطرے پر ہے, خطرہ موجود ہے. ورنہ بہت ساری بے پردہ عورتیں ہیں, ان کی عزتیں محفوظ, آج تک کسی نے ان کو نہیں چھیڑا. بہت ساری بے پردہ ہیں, تو کیا بے پردگی کی اجازت ہو جائے گی؟ یہی کہا جائے گا نہیں چھیڑا, خطرہ تو ہے نا, خطرہ تو ہے. تو خطرے کی بیس پہ بہت ساری لڑکیاں جاتی ہیں, عمرہ کر کے آ جاتی ہیں, کچھ نہیں ہوتا. بہت ساری جاتی ہیں یورپ امریکہ یونیورسٹیوں میں 4-4 سال ہاسٹل میں رہتی ہیں, کچھ نہیں ہوتا. لیکن بہت ساریوں کو بہت کچھ ہوتا بھی اسی وجہ سے, اگر وہ گھر میں رہتی ہیں تو نہ ہوتا یہ سب کچھ. تو شریعت نے فتنے پر مدار نہیں رکھا, فتنے کے خطرے پر مدار رکھا ہے. تو حج اور عمرے میں بہت ٹائم گزارنا پڑتا ہے, اجنبی ملک ہے, اجنبی کنٹری ہے, سارے اجنبی لوگ ہیں, تو بہت خطرہ ہوتا ہے ٹاکرا ہو جائے. دوستیاں جہازوں میں ہو جاتی ہیں, دوستیاں بیٹھے بیٹھے دوستیاں ہو جاتی ہیں, بڑے اسکینڈل چلتے ہیں پھر. تو اس لیے اتنی تو گنجائش ضرورت کے وقت دی جا سکتی ہے, یہاں سے وہاں جا رہی ہیں, وہاں سے یہاں آ رہی ہیں, لیکن کسی دوسرے کنٹری میں اتنے ٹائم کے لیے اسٹے کرنا محرم کے بغیر, اس کی بالکل اجازت نہیں. ہاں, بوڑھی عورتیں مستثنا ہے, تو بوڑھی عورتوں وہ بغیر محرم کے جا سکتی ہیں. اب بوڑھی کون ہے تو ہم کوئی ایج نہیں بتاتے, جو عورت کہہ دے کہ میں بوڑھی ہوں وہ چلی جائے. السلام علیکم. وہ مر جائے گی. ہماری جاننے والی ایک خاتون اس چکر میں مر گئی, ڈاکٹر کو اپنی عمر ہی نہیں بتاتی تھی صحیح, 35 سال کے بعد انہوں نے بتانا چھوڑ دیا. ڈاکٹر 35 سال کے حساب سے ان کو میڈیسن دے رہا تھا, جبکہ وہ 55 کی ہو چکی تھی. جھوٹ بولا ڈاکٹر سے اور مر گئی. موت گوارا کر لی, مگر یہ کہنا کہ میں 55 کی ہو چکی ہوں یہ گوارا نہیں کیا. یہ ہوتے ہیں عزم کے پکے. مفتی صاحب, میرا نام ذوالفقار ہے, میں سعودیہ سے آیا ہوں چھٹیوں میں. ویری گڈ. تو میرے کافی کولیگ جو ہے آپ کو دیکھتے ہیں. ویری گڈ. اور ان میں سے ایک انڈین کولیگ نے مجھے کہا تھا کہ آپ کراچی میں رہتے ہو, لیکن آج تک آپ کی مفتی طارق مسعود سے ملاقات نہیں ہوئی, تو ایک تو ملاقات کرنی ہے آپ سے, ایک تصویر کی درخواست ہے. اچھا, 2 چھوٹے چھوٹے سوال ہیں میرے. جلی سعودیہ میں جو ہے وہ بچوں کو اس دفعہ اس لیے لے کر آیا ہوں کہ یہاں پہ آ کے بقرعید دیکھیں. وہاں پہ وہ میرے بچے یوٹیوب دیکھتے ہیں, تو وہ ایسا کوئی اسلامی چینل, بچوں کا چینل نظر نہیں آتا. تو اس سلسلے میں جامعۃ الرشید کیا کام کر رہا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ جو یہ مشن لے کے چل رہے ہیں 4 شادیوں کا, تو کیا آپ نے اپنے کچھ شاگرد ایسے بنائے ہیں جو یہ آپ کا مشن آگے لے کے چلیں گے؟ دیکھو, بچوں کو پھر بقرعید میں پاکستان لایا کرو, کراچی, خدا کی قسم بقرعید کا مزہ کراچی میں ہی ہے, بہت زیادہ مزہ. میں نے دیکھا ہے کینیڈا سے, UK سے لوگ اپنے بچوں کو کراچی لا رہے ہوتے ہیں, باقی ملکوں میں مزہ نہیں ہے بقرعید کا. اور پاکستان میں بھی جو مزہ کراچی میں کہیں اور نہیں ہے. تو وہ اس کا تو یہ جواب ہو گیا کہ بچوں کو سعودی عرب نہ رکھیں بقرعید میں, ان کو یہاں لے کر آئیں. سعودیوں کو بولیں تم بھی آؤ ہمارے یہاں آؤ, بقرعید یہاں آ کے گزارا کرو. باقی یوٹیوب چینل تو لوگ بنا رہے ہیں, مذہبی چینل بھی ہیں. جامعۃ الرشید کا مجھے نہیں پتا, شاید بنایا انہوں نے, نہیں بنایا واللہ عالم. بنانا چاہیے بچوں کے لیے مذہبی چینل, ان لوگوں نے تو بنائے ہیں, جو دعوت اسلامی والے لوگوں نے بھی اچھے چینل بنائے ہیں بچوں کے. جی, دوسرا سوال میرا رہ گیا مفتی صاحب. دوسرا سوال یہ تھا کہ جو آپ مشن لے کے چل رہے ہیں 4 شادیوں کا. ہاں, 4 شادیوں والا مشن لے کے میں چل رہا ہوں. یہ آپ کے بعد کون لے کے چلے گا؟ آپ نے ایسے شاگرد تیار کیے ہیں؟ نظریہ تو بن چکا ہے, اور بہت سے لوگ, اب میڈیا پہ یہ بحث آنا شروع ہو گئی ہے, مدارس سے فتوے نکلنا شروع ہو گئے ہیں, تو بہت تبدیلی ہو گئی ہے. اب جو لوگ کریں گے تو ظاہر ہے ان کی نسلوں میں یہ کام جاری ہوگا نا, تو ہو چاہیے چل پڑا ہے. اب یہ وہ کیا ہے, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا, بچوں کی پیدائش کو روکا نہ جایا جائے گا.
19:15 کے بعد 19 ہوئے تو شرم تو آئے گی نا. کچھ لوگ تو مذاق اڑا رہے ہیں, یہ دیکھو مولویوں کا اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے, لیکن بہت سے شرمندہ بھی ہو رہے ہیں کہ یار ہماری صحت مفتی صاحب سے زیادہ اچھی ہے, ہمارے پاس مفتی صاحب سے زیادہ پیسہ ہے, ہم ابھی مفتی صاحب سے زیادہ ینگ ہیں اور کوئی رپورٹ ہی نہیں ہے. شرم آ رہی ہے ان کو. انقلاب آئے گا. وہ لوگ بیزار ہیں, پتہ ہے آپ کو, وہ چاہ رہے ہیں یہ بیانات ہماری قوم کے لیے ہوں. اللہ کی قسم, امریکہ ہم سے ناراض اس لیے نہیں ہے کہ ہم 4 شادیوں اور زیادہ بچوں کی بات کرتے ہیں, نا 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 نا, وہ کہہ رہے ہیں یہ پاکستانیوں کو کیوں سکھا رہے ہو. وہ کہتے ہیں ہم پاکستانیوں پہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں نسل روکنے کے لیے, کیونکہ ہماری بڑھ نہیں رہی, ان غریبوں کی پھیل رہی ہے. یہی بیانات اگر میں انگریزوں میں دینا شروع کر دوں نا کہ زیادہ بچے پیدا کرو, مجھے نیشنلٹی دے دیں گے وہ لوگ. جاپان کہے گا یار ادھر شادیاں کروا, بچے پیدا کروا, یہاں پہ ہم تجھے, میں بھی جاپان چلا جاؤں نا, میرے سارے بچوں کا فری اتنے لاکھ روپے مجھے ملیں گے کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. مجھے لوگ بلا رہے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے ناروے آ جاؤ, کوئی کہہ رہا ہے جاپان آ جاؤ, مفتی صاحب بچوں کا 19 بچوں کا الاؤنس, سونے کے نوالے, کیونکہ یہ چاہ رہے ہیں فیملیوں کو بڑھانا. نہیں, لیکن نیشنلٹی وہاں کی لینی پڑے گی. نا نا نا, ہم نہیں آ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں, اپنے خرچے پہ پالیں گے بچوں کو. لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے, ان لوگ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا فیملی سسٹم مضبوط ہو, وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ہاں گروتھ ریشو بڑھے. ناروے کی فیمیل وزیر اعظم تھی جب میں نے ناروے کا سفر کیا ہے, میرے جانے سے چند دن پہلے اس نے بیان دے دیا تھا کہ ناروے کی خواتین کو کہا تھا کہ بچے زیادہ پیدا کرو, بچے بڑھاؤ. اس پہ عورتوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا کہ تو کون ہوتی ہے ہمیں مشورہ دینے والی. وزیر اعظم کی بے عزتی کر دی انہوں نے. وہ تو چاہ رہے ہیں. میں نے جرمنی میں جب بیان کیا نا تو ایجنسی والوں نے, وہاں کی خفیہ ایجنسی نے ہوسٹ کو بلا لیا جس نے میرا بیان رکھوایا تھا, اس کو بلایا انکوائری کے لیے. وہ ڈر گیا کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. انہوں نے میرا پورا بیان ریکارڈ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا یہ والے بیانات کی ہمیں سوسائٹی کے لیے ضرورت ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تو وہ خوب اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ نسل بڑھانا بہت ضروری ہے. وہ آپ لوگ کو جو ویزے دے دے کے بلا رہے ہیں, غریبوں تمہیں کیوں بلا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے پاس بندہ نہیں ہے. ہم جیسے نالائقوں کو بلا رہے ہوتے ہیں, آؤ یار بندہ شارٹ ہے مارکیٹ سے. تو ان کے پاس نہ فوج میں افراد ہیں, نہ فیکٹریوں میں ملازمین ہیں, بندہ نہیں ہے. سب کچھ ہے, بندہ اس مارکیٹ سے کیا ہے,